حضور یہ 1000 کا لشکر ہے، حضور اگر آپ ہمیں اس وقت حکم دیں کہ اے میرے صحابہ تم 313 ہو، تلواریں بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہے، مال متا بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ اس حالت میں بھی اگر آپ ہمیں کہیں کہ اپنے گھوڑوں کو اپنے آپ کو دریا سمندر میں اتار دو، تو یا رسول اللہ ہم دوسری بات نہیں کریں گے، ہم کوئی دوسری بات دوسری رائے ہے ہی نہیں، دوسری رائے ہے ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ کو حکم فرمائیں گے، آپ ہمیں فرمائیں کہ تم جاؤ ابھی کے ابھی جا کر خون کرا دو، سمندر میں جانا ہے، دریا میں جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، تو یا رسول اللہ تیار ہے۔ یہ چلنے کا بہت ساتھی طرف آ رہا ہے، ختم قرآن کی چندہ اس میں نکالی ہے، آپ تمام حضرات بھرپور انداز میں ختم قرآن کی زندگی حصہ ملائے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بچے اللہ کے لیے 27 کا ختم قرآن ہوگا، تو تمام حضرات بھرپور انداز میں اس میں بھرپور کام کرنا ہے، جناب اللہ۔ تو نہیں کر رہا تھا، مال پتہ نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو جب اشارت فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، اے میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم آپ کا چلے گا، حضور حکم آپ کا چلے گا، حضور ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اگر جہاں حکم فرمائیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ 1000 کیا یا رسول اللہ 313 کا ہمیں 1,00,000 کا رجسٹر حضور ہم کرنے کے لیے حضور ہم تیار کھڑے ہیں۔ ارے میرے اصحاب ہماری جانیں ہمارے ماں باپ آپ کا قربان وہ کون سی چیز ہے؟ آپ کو پتا ہے مدینے سے جس وقت صحابہ جا رہے تھے یہودی مذاق اڑا رہے تھے، یہودی کہہ رہے تھے تم وہی ہو نا، کیونکہ وہاں مہاجرین بھی تھے انصاری بھی تھے، کہا تم وہی مکے کے لوگ ہو نا کہ جو سب سے زیادہ مارے جاتے ہیں، جنگجو ہوتے ہیں، سب سے زیادہ تلواریں چلانے والے ہوتے ہیں، سب سے بڑے تیر انداز ہوتے ہیں، وہی لوگ ہو نا۔ آج کیا انداز ہے؟ وہ صحابہ کو تلواریں نہیں ملی، درختوں کی جو ہے نا گھڑیوں کی جو تنے ہوئے اسے توڑ کے لے کے جا رہے ہیں، جی ہاں اسے توڑ کے لے کے جا رہے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا کیا ہو گیا تم لوگوں کو، یہ کون سا انداز اختیار کر رہے ہو، جنگ میں جا رہے ہو، تلواروں کے ساتھ ہی تمہارے تنے چلیں گے، کس سہارے پہ جا رہے ہو؟ فرمایا ہمیں نہ تیروں کا سہارا ہے، نہ تلواروں کا سہارا ہے، نہ گھوڑوں کا سہارا ہے، نہ تعداد کی بات ہے، ہمیں تو صرف سہارا کالی کمنی والی کا ہے، سبحان اللہ، ہمیں اس کالی کمنی والی کا سہارا ہے، ہم اسی لیے جا رہے ہیں، ہم اسی لیے اس وہاں پہ جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا، ہم تو اس محبوب کے مقرے کو دیکھ کر ہمیں اس وقت آ جائے کہ تمہیں اپنی جانیں دینی ہے تو ہم محبوب کے مقرے کو دیکھ کر اپنی جانیں دیں۔ جی ہاں بلا کا خونی واقعی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کو سکھا ہے، تو امت کی ابتدا اس انداز میں ہوئی ہے، امت نے پہلی جنگ اس انداز میں لڑی ہے، بغیر سہارے کو، بغیر کسی چیز کے، سہارا صرف جو اللہ اس کے رسول کا تھا، حضور کا چہرہ تھا، اللہ کا یقین تھا، نکل پڑے، اور پھر ایسی ضرب لگائی، میں نے شروع میں عرض کی نا غزوہ بدر ایسی ضرب تھی کہ قیامت تک کا کفار جو ہے اس کی طاقت کو نہیں لا سکتے، قیامت تک غزوہ بدر ان کے دل و دماغ میں نقش رہے گی اور وہ بھول نہیں سکتے، اور اسی لیے کفار جب بھی حملہ کرنے کے لیے کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں ہے کہ ہاں مسلمانوں اور تم سے لڑنے آ رہے ہیں، پہلے انہوں نے ہماری بنیادوں کو کمزور کیا، ہمارے اندر غدار پیدا کیے، ہمارے اندر ایسے غداروں کو پیدا کیا اور خود تیار کیا، اپنے یہاں تربیت دے کر ہمارے اندر بھیج دیتے تھے، انہوں نے آ کے ہمیں کمزور اللہ کر دیا، پھر انہوں نے آ کر حملہ کیا، ورنہ سیدھے انداز میں بار کر کے بالکل سامنے کے طور پر سامنے کیے سینوں کا سینہ پڑو کر اوپر آج تک نہیں آتے۔ جی ہاں تو امت کی ابتدا سے انداز میں ہوگی، پھر امت نے ایک بہت بڑا عرصہ نکل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 17 رمضان مبارک کو غزہ بدر کیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد 20 رمضان مبارک کو مکہ بھی فتح کیا۔ جی ہاں مکہ کا فتح کرنا اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی، اور وہ مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کیا۔ تو خیر یہ بات ہے پھر دوسری طرف نکلنے کی ہمارا موضوع ہے کہ امت مسلمہ کا عروج زوال، اور اس کے بعد کہ امت کا عروج ہی بنیادوں پر ہوا ہے کہ امت نے کبھی بھی کسی طور پر لے لیا۔ حضرت خالد بن ولید وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے جنگوں کے اندر 10 لوگوں کو لے کر بھی جنگوں کو فتح کیا۔ جی ہاں 10 لوگوں کو لے گئے اور اتنا بڑا طاقت کو لا کر لڑ پڑے، اور اس انداز میں یہ اختیار کرتے ہوئے آگے چلتے گئے، اور اس وقت امت کا بھی
کی، امت کے عروج کی کمال کی صرف ایک وجہ تھی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ امت مسلمہ نے جب جب عروج پایا تو اس کے پیچھے بنیادی کی تھی، سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی وجہ، کبھی بھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی بھی باطل سے منمان نہیں کیا، کبھی بھی باطل سے کوئی ایسی کمنٹ بھی نہیں کی کہ جی چلو ٹھیک ہے آپ بھی آتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی جیے ہم بھی جی رہے۔ مسلمان رہے اس وقت بھی جہاں پر بھی گئے ہیں انہوں نے کہا رہنا ہے تو اسلام کی ماتحت ہو کر رہو گے، رہنا ہے تو اسلام کی ماتحت ہو کر رہو گے، اگر سامنے آنا چاہتے ہو تو پھر آج ہم چل گئے ہو باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ جی ہاں، اور سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ تھی کہ ایمان کی گفتگی تھی، ایمان کی گفتگی تھی، توکل علی اللہ تھا۔ اب ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے کہ اللہ پر یقین تھا، اللہ اس کے رسول کا سہارا تھا، اللہ اس کے رسول پر یقین تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت ہے، وہ نصیحت ہے، ان چیزوں کو لے کر مسلمان آگے بڑھتے گئے اور مسلمانوں نے کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کے نوجوانوں نے اپنی نوجوانی کو بات کی۔ جی ہاں، امت محمدیہ کا عروج ہی اسی وقت ہوا تھا کہ جب ہمارے جوانوں نے اپنی جوانی کو کوئی اور برباد نہیں کیا۔ جوانی کے شروع میں اس وقت یہ نہیں تھا نا کہ جی بڑے ہو گئے چھوڑو اسکول پڑھنا، مدرسہ پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، کام کرو، ہنر سیکھو، نہیں۔ امت کا سب سے پہلا فرض جب بھی وہ بچہ کوئی پیدا ہوتا تو اس کو پہلا سب سے پہلا سبق یہ ہوتا کہ تعلیم حاصل کرنی تھی، تعلیم حاصل کرنی تھی، اور تعلیم کے اندر اس کو تعلیم کو اپنے اوپر اپلائی بھی کرنا تھا اور عمل کر کے بھی دکھانا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد امت نے ہمیشہ امت کے سینوں کے اندر ہمیشہ جہاد کی محبت باقی تھی۔ جی ہاں، جہاد کی محبت ان سے باقی تھی۔ مسلمان کبھی بھی جہاد سے پیچھے نہیں رہتے۔ آپ کو میں درد دیا جاتا ہے نا کہ جی نہیں جہاد نہیں کر سکتے، معاملات ہیں، دیکھیں اب وہ دور نہیں رہا، اب وہ حکمت نہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ، حضور نے فرمایا میری امت اس وقت ذلیل ہوگی جب وہ جہاد کو چھوڑ دیں گے۔ اگر انہوں نے جہاد سے محبت رکھا ہوئی ہمیشہ سر بدل گئی، ہمیشہ سر بدل گئی۔ اور باقاعدگی سے ذات سے بھی فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد سب سے اہم اور بڑی وجہ جو آج ہمیں ذہن کیا گیا ہے، جو آج ہمارا کنسپٹ نہیں کیا گیا ہے، کبھی ہم علماء کی صاحبہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ امت کی ہمیشہ کامیابی یہ آئے گی کہ امت کا جو بھی حکم آتا تھا وہ پر ریاست سے آتا تھا، امت پر ریاست کا خلافت کا سہارا تھا۔ جی ہاں، آج اس پرفتن دور کے اندر ہم بیٹھے ہوئے نا تو ہمیں یہ بہت غلط ذہن دے دیا گیا، ہمارا مائنڈ بالکل خراب کر دیا گیا کہ جی اسلام ایک الگ چیز ہے اور سیاست ایک الگ چیز ہے، سیاست گندی چیز ہے، اسلام اچھی چیز ہے۔ یہ کانسیپٹ امت کے اندر سے نکال دے گی کہ سیاست بالکل الگ ہوگی اور اسلام بھی الگ ہوگا۔ اسلام نام کن چیزوں کا ہے؟ آج کے ذہن کے مطابق آج ہمیں کہا جانا ہے اسلام نام ہے 5 وقت نماز پڑھنے کا، اسلام نام ہے روزے رکھنے کا، اسلام نام ہے زکات دینے کا، اسلام نام ہے فطرہ دینے کا، اسلام نام ہے عبادات کا۔ عبادات کے بعد آپ کبھی بھی اسلام کی کوئی اور بات نہیں ہوگی، نہیں۔ اسلام نے اپنی ابتدائی ریاست کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تبلیغ فرمائی تو یہ بھی فرما سکتے تھے جی دیکھو میں نبی اور رسول ہوں، ریاست تمہاری چلے گی لیکن مجھے مانو، نہیں۔ حضور نے فرمایا ہم ریاست مدینہ کو قائم کریں گے، ہم اپنی ایک ریاست رکھیں گے، ایک ریاست کی بنیاد رکھی جائے گی، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن آج ہمیں جدا کر دیا گیا، آج سیاست کو بہت دور پھینک دیا گیا اور کہا گیا چیز سیاست چھوڑو، سیاست تمہارا کام نہیں ہے، سیاست تم نہیں کر سکتے، سیاست گندی چیز ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب سیاست گندی چیز ہے تو اس کا استعمال بھی گندے لوگ کریں گے نا۔ جب آپ مجھے بتائیں آپ کے فیصلے گندے لوگ کریں گے تو آپ کے صحیح فیصلے کی سرکار کر سکتی ہے۔ گندے لوگ کبھی صحیح فیصلے کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر دل کی تسلی میں خیال اچھا ہے والی، یہ تو وہی بات ہو سکتی ہے کہ دل کی تسلی ہو سکتی ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست گندی چیز ہے، سیاست بڑی گندی چیز ہے اور اس کو چلائیں گے بھی پھر گندے لوگ، جب گندے لوگ چلائیں گے تو پھر آپ کے سارے فیصلے ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے کبھی آپ کی تعلیم سے حضور کی سیرت میں اس کو نکالا جاتا ہے، کبھی آپ کی نصاب سے قرآن و حدیث کو نکالا جاتا ہے، کبھی آپ
رسالت کے قانون کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی آپ کے قوانین کے اندر ختم نبوت کو بالکل نکال کر کہا جاتا ہے جی یہ اسلام پاکستان ہے جس کے اندر ہر مذہب کو ہر چیز کو جو ہے اپنے انداز میں آزادی کا اظہار ہے، وہ اپنی آزادی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ ہم تو منع کر رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں وہاں پہ ہندو رہتا ہے تو وہ اپنی آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے، کوئی بھی اس کو پکڑ کر مارے گا پیٹے گا نہیں کہ جی تم پاکستان میں رہ کر تم بتوں کی عبادت بھی کر رہے ہیں، نہیں، وہ ٹیکس دے کے رہیں گے، انہیں بھی ان کو اپنا کچھ دیا جائے گا۔ یا کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی ٹیکس دے گا، اپنے انداز میں رہے گا، اس کے لیے بھی چرچ بنائے جائیں گے، اس کے لیے بھی عبادت کا اہتمام کیا جائے گا، وہ بھی رہیں گے۔ لیکن ہماری جو لڑائی ہوتی ہے، ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی قادیانی کو کوئی آزادی رہ گئی ہندو کا، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ کافروں والا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کافروں والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد ہمارا بھی ایک نبی ہے، ہم بھی اسے نبی کہیں گے۔ جب کوئی حضور کی ختم نبوت کا انکار کر کر کسی اور کو نبی بنائے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، جو کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا تو پھر اجازت کے حکم اعلان کرے کہ ہم الگ رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی کسی اور کی عبادت کریں گے، تو پھر ادھر بھی رکھا جائے گا، ہندو بھی رہے، عیسائی رہے، ہندو رہے، سب رہیں گے، مسلمان نہیں رہ رہے۔ تو ان قادیانی کے لیے اس وقت آزادی رہے گا، اس وقت ان کو حق دیا جائے گا، اس وقت ان کی تعلق کی بات کی جائے گی، جب ایک روز کے کہے ہاں ہم کافر ہیں تو پھر بات کی جائے گی۔ اگر انہوں نے کہا نہیں ہم مسلمان ہیں، عقیدت نہیں رکھا، تو پھر جان دیجیے گا پھر قادیانی کو کوئی حق ادا نہیں ہوگا، انہیں کوئی حق نہیں دیا جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ہو یا کہیں بھی ہو تو امت کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ امت کے سربراہان، امت کے جو سربراہ ہوتے ہیں، امت کی جو ریاست ہوتی ہے، سب سے پہلے اسے اسلام کے ماتحت لانا پڑے گا، اسلام کے ماتحت لانا پڑے گا، اور اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکالنا پڑے گا، اپنے ذہنوں میں اس بات کو ڈالنا پڑے گا، اور اپنے دماغوں کے اندر اس بات کو سیو کرنا پڑے گا کہ اسلام اور سیاست کوئی الگ چیز نہیں ہے، سیاست اسلام کے ماتحت آتی ہے اور اسلامی نظریے کے تحت سیاست بھی کی ہے۔ جی ہاں، ہمارے آج بھی ہماری سیاست اچھی لوٹ کر اسلام کے اندر آ جائے، اسلام کے ماتحت ہو جائے، پھر یاد رکھیے گا پھر امت جو ہے نا پھر بیڑا مدد یہ تو امت کے اسباب کے عروج کے سوال امت پر کب آیا؟ سوال ایک تو یہ تھی کہ آپ کی سیاست کو آپ کے مذہب سے بہت دور اٹھا کر دے دیا گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر آپ کی مائیں، ہماری مائیں، ان کی تربیتیں، ان کی لوریاں، ان کے انداز بدل چکے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ مجھے یہ گرا شکوہ لوگ کرتے ہیں کہ جی آج بیت المقدس جو ہے نا مارا جا رہا ہے، آج فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، آپ بھی بیت المقدس کے جو ہے نا شرابتی نیچوٹی کا انتظار کر رہا ہے، تو آپ اور میں جن کو کبھی یہ ٹھنڈ پہنچا سکتے ہیں، جن کو تسلی دے سکتے ہیں، جی ہم دعائیں کریں گے شاید آتے نہیں، صلاح الدین ایوبی دوبارہ نہیں آئے گا، صلاح الدین ایوبی دوبارہ نہیں آئیں گے، محمد بن قاسم دوبارہ نہیں آئیں گے، شہاب الدین غوری دوبارہ نہیں آئیں گے، صدیق عمر عثمان علی دوبارہ نہیں آئیں گے، خالد بن ولید دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور سیدھی سی بات ہے، صدیق کے بعد کوئی دوسرا صدیق نہیں آیا، عمر فاروق کے بعد کوئی عمر فاروق نہیں آیا، عثمان غنی کے بعد کوئی عثمان غنی نہیں آیا۔ ہاں، امت کی ماں نے اپنی گود کے اندر، اپنی آغوش کے اندر ان کی جیسی سیرت پر عمل کرا کر اپنی بچوں کو تربیت دی، اپنے بچوں کو تربیت دی، اپنے بیٹوں کو تربیت کی۔ وہاں سے آزم ایسے نہیں بڑھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ماں نے بغیر دوسری کی کبھی ان کو دودھ نہیں پلایا۔ جی ہاں، بات یہ تھی صلاح الدین ایوبی اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی ہنسے نہیں ہے، پوچھا گیا ہنستے کیوں نہیں؟ کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ کیا کہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کافروں کی یہودیوں کے ہاتھ میں تھا اور تم مسکرا رہے تھے۔ یہ تربیت تھی، یہ ماں کی تربیت تھی، ماں کی لوریاں میں سچی یا رسول اللہ تھی، ماں کی لوریاں نا صدیق کی صداقت بیان کی جاتی تھی، ماں کی لوریوں کے اندر عمر کی عدالت بیان کی جاتی تھی، ماں کی لوری کے اندر عثمان غنی کی حیا بیان کی جاتی تھی، ماں کی لوری کے اندر علی بن مرتضیٰ شیر خدا کی شجاعت بیان کی جاتی تھی، صلاح الدین ایوبی کے واقعے بیان کیے جاتے تھے، محمد بن غوری کا نام لیا جاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی، محمد بن غوری، شہاب الدین غوری، یہ سارے ایسے نہیں بڑے، انہوں نے اپنی ماں کی بہت میں تربیت سکھائی ہے، لیکن آج کی ماں نے اس تربیت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج کی ماں وہ تربیت نہیں دے رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ذاتیوں پہ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہمارے انتخاب جس وقت ہم کسی بھی لڑکی سے کسی بھی نکاح کرنا چاہتے
جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اسلام کے ماتحت ہے یا نہیں ہے۔ جی ہاں، کہ ہم مردوں کی غلطی ہے، کہ ہماری غلطی ہے، کہ ہمارے والدین کی غلطی ہے کہ جس کا کسی لڑکی کا انتخاب کرے، یہ کہہ کے کہ تیرے چاچے کی بیٹی ہے، تیرے مامے کی بیٹی ہے، تیری پھوپھی کی لڑکی ہے، تیری خالہ کی بیٹی ہے، یہ کہہ کر دل کو تسلی دے کر دے دیتے، نہیں تجھے کہیں اور رشتہ نہیں دیا جائے گا، تو اپنے ماموں کی بیٹی سے کرے گا، تو اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کرے گا۔ ہاں کیا جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے اس لڑکی کو پرکھا جائے، ہاں اس کی سیرت کیسی ہے، کیا وہ نمازیں رکھتی ہے، کیا وہ سیدہ پاک کی سیرت پر عمل کرتی ہے، کیا وہ درود پاک کا فرض رکھتی ہے، کیا وہ اپنے سارے معاملے دین اسلام کی ماتحت کرتی ہے۔ نہیں، ہمارا کیا دیا رہا ہے، ہمارا ایگزام رہا ہے کہ ہمیں جب ٹک ٹاک پہ لڑکی نظر آ جاتی ہے تو ہمیں وہ پسند آ جاتی ہے، ہمیں اگر پاس کوئی تصویر آ جائے تو اس تصویر کو دیکھ کر ہم اسے پسند کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے جو بتائیں، ایک باحیا گھر کی لڑکی ہو، ایک باحیا گھر کی تربیت یافتہ لڑکی ہو تو اس کی تصویریں ٹک ٹاک پر وائرل نہیں ہوں گی، اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہوں گی، اس کی تصویریں کہیں اور نہیں بڑھیں گی، بلکہ جب گھر کے اندر ہوگی تو اس کی خوشبو، اس کی تربیت، اس کا پیڑ بتا دے گا۔ ہاں آپ جس وقت نکاح کا پیغام نکل جائے تو جا کر دیکھیے کہ وہ قرآن مجید کے ماتحت بیٹھی گی اور نہیں بیٹھے گی۔ دین نے اسے جو چیزیں جس چیز کا حکم کیا ہے وہ اس کے ماتحت ہے نہیں ہے، نہیں ہوتی۔ جب ہماری خواہشات آ جاتی ہے، جب ہماری محبتیں آ جاتی ہیں، جب آپ محبت کے دیوانے پاگل مجنون ہو جاتے ہیں، ہم پھر مجنون بن کے ہمیں اپنی رہنا ہی ملے گی، پھر ہمیں سیدہ بات جیسی ہمیں پھر صحیح رفاق جیسی نہیں ملے گی، پھر ہمیں جو ہے نا بہت سے عادت کی باتیں جیسی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، ہمیں کوئی ایسی نہیں ملے گی۔ جی ہاں، اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے آپ جس کا انتخاب کریں، جس سے آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں، اس عورت کے بارے میں دیکھیں وہ کون ہے، اس کی زندگی کس طرح بچا کرتی ہے۔ اگر آپ نے یہی کہا وہ لڑکی آپ کے ساتھ 4 گھنٹے پوری راتیں باتیں کر سکتی ہے بغیر محرم کے، محرم بھی نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی نکاح نہیں ہے، تو وہ بیمار ہوگی، آپ کے بچوں کی تربیت اس انداز میں نہیں ہو پائے گی۔ جی ہاں، پھر آپ کی ماحول کے اندر کوئی شرارتی لڑکیوں بھی نہیں آئے گا، کوئی آپ کے بیٹوں میں کوئی محمد بن غزنوی نہیں آئے گا، محمود غزنوی نہیں آئے گا، کوئی واسع اعظم نہیں آئے گا، کوئی بابا فرید نہیں آئے گا، کوئی جو ہے نا دادا جھوڑی نہیں آئے گا۔ پھر ہمارے یہاں بڑے سے بچے آئیں گے، وہی آئیں گے کہ جب ہم بڑھاپے کو پہنچیں گے تو مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب وہ دعا کرے میرے بیٹے نافرمان ہو گئے، میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، وہ میری نافرمانی کرتی ہے، فرما بردار ہو جائے۔ یاد رکھیے گا یہ اس انداز میں نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا اپنے گھر کی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سب کو تربیت دے، انہیں اسلام کے بعد دے کر آئے۔ پھر دیکھیں ایک چائنا کے اندر ایک کسی سائنسدان نے یہ بات کہی تھی، ایک بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی تھی، تم مجھے نیک مائیں لا دو میں تمہیں نیک نسلیں کر دوں گا، نیک مائیں لا دو نیک نسلیں دے دوں گا، مائیں نیک ہوں گی تو نسلیں نیک ہوں گی۔ جس وقت ماں کا انتخاب درست نہیں ہوگا تو بھی یاد رکھیے گا آگے بھی ایسے جائے گا۔ اور تیسری چیز، پہلے سب سے پہلی چیز جو امت کو اپنی ریاست کے مقابل واپسی آنا پڑے گا، امت کو اسلام کو سیاست کو اسلام کے ماتحت لانا پڑے گا، اور اسلام اور سیاست کو ملائے اور اپنے ذہنوں سے یہ باتیں نکالے کہ سیاست کوئی الگ چیز نہیں ہے، اور سیاست جس وقت ممبر سے ہوگی تو یاد رکھیے گا پھر کوئی سامنے نہیں آئے گا، پھر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہی رہے، یہی روش نہیں، ہم نے اس کو سیاست کو چھوڑ دیا، بہت دور پھینک دیا اور ہم نے یہ کہہ دیا جی ہم تو اپنے کام ڈھونڈنے والے لوگ ہیں، ہماری تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، ہم تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آ سکتے ہیں، کون سیاست میں پڑے، کون سیاست کا کام کرے۔ یاد رکھیے گا یہی روش رہی، یہی انداز تھا تو پھر ہمارے فیصلے کس انداز میں ہوئے۔ دیکھ لیجیے آج پورا فلسطین کٹ رہا ہے۔ جی ہاں، فلسطین کے اندر 3 مہینے سے، جی ہاں وہاں وہ قوم متحدہ جس کو یہاں پر ملالہ یوسفزئی جیسی لڑکی کے حقوق کا نظر آ جاتے ہیں، یہاں پر اس کو پہلا آسیہ ملونہ کے حقوق کا نظر آ جاتے ہیں، یا انہیں حزب اللہ جیسے محمد اور سپہ صحابہ کے لوگ دہشت گرد نظر آ سکتے ہیں، تو بھی یاد رکھیے گا میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اقوام متحدہ کو پاکستان کے اندر یہ لوگ بندو نظر آ جاتے ہیں، یہ دہشت گرد نظر آ سکتے ہیں، لیکن ابھی 2 دن پہلے اقوام متحدہ کا جو سربراہ ہے اس کا بیان آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جس کو یہ سارا حقوق ایک کتا مرتا ہے یہاں کا تو اس کے حقوق کے لیے اقوام متحدہ میں بل پیش
چلے جاتے ہیں اور جہاں مسلمانوں کی پوری نسلیں تباہ کر دی گئی, پوری فضا کو پیٹ دیا گیا, پوری فضا کو مار دیا گیا, اور آج کوئی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں. سعودیہ اپنی عیاشوں میں, پاکستان کے حکمران اپنی عیاشوں میں, اور اسلامی ممالک 57 اسلامی ممالک یہ سارے اپنی موت مستی میں لگے ہوئے ہیں, لیکن کسی کو فلسطین کے بچے نظر نہیں آ رہے. یاد رکھیے گا, امت کو اگر اپنے وقت ہے تو امت کو سب سے پہلے اپنے آپ کو, ہر فرد کو, آپ میں سے ہر ایک کو اپنے اندر بہت بڑی طاقت رکھتا ہے, بہت بڑی پاور رکھتا ہے. ہر شخص کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر آگے بدلنے کے لیے ہمارے لیے بہت سارے اسباب آئیں گے. ہم خود کو بدلیں گے. اور آج ایک تاریخی بات میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں, امت کی بھاگ دوڑ پوری دنیا کے اندر اگر اس امت محمدیہ کو کوئی سنبھالے گا, کوئی وطن سنبھال سکتا ہے تو وہ سعودیہ نہیں ہے, وہ قطر نہیں ہے, وہ ترکی نہیں ہے, وہ کوئی اور ملک نہیں ہے, بلکہ میں آپ کا تاریخ کی بات کرنے جا رہا ہوں. اس امت کی بھاگ دوڑ اگر کوئی سنبھالے گا, اس امت کو واپسی رائے راست پر کوئی لے کر آئے گا, اس امت کو اگر کوئی متحد کرے گا, وہ پاکستان کے اندر سے ایک شخص کھڑا ہوگا. پاکستان ہی وہی سرزمین ہے, کیونکہ مدینے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جو دوسری ریاست رکھی گئی ہے وہ پاکستان کی ہے. اور پاکستان کے اندر سے ہی انشاءاللہ العزیز کوئی ایک مرد کا اندر پیدا ہوگا, کوئی ایک شخص پیدا ہوگا جو پوری امت کو متحد کرے گا. پوری امت جو اس وقت بڑھی ہوئی ہے, ادھر ادھر بھٹک چکی ہے, ادھر ادھر نکل چکی ہے, اس پوری امت کو رائے راست پر ایک لائن کے اندر, ایک خلافت کے نیچے لے کر آنے والے یہی پاکستان کا کوئی ایک شخص ہوگا. یہ وطن ہے, اس کی حفاظت کیجیے, اپنے آپ کو بدلیے, اپنے انداز بدلیے, اپنے لہجے طور طریقے رہن سہن کے ساتھ چیزیں بدلیے. اگر امت کا درد ہے, اگر یہی درد ہے کہ میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے, میرا کھانا پینا پورا ہوتا ہے, تو پھر اسی طرح ہمارے رہیں گے. آج فلسطین ہے, اگلی باری پتہ نہیں ہے پاکستان میں بھی آ سکتی ہے. جی ہاں, کوئی دور بات نہیں ہے. آج آپ کو فلسطین چھن چکا ہے تو کل بیت اللہ بھی چھین جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو, ہماری اس امت کو دوبارہ اتحاد عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.